بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کے پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی آیات 253 اور 254 کی تفسیر کریں گے۔ ان آیاتوں میں بہت بڑا مسئلہ ہے، خصوصاً مذہبیوں کے بیچ میں، جس کی وجہ سے تمام مذاہب ایک دوسرے کے ساتھ تعصب، نفرت اور بغض، عداوت رکھتے ہیں، جن کی وجہ سے حق کا راستہ وہ لوگوں پر بند ہے۔ ہر مذہب والا یہی کہے گا کہ جو میرا مذہب ہے وہ صحیح ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، اور جو تیرا مذہب ہے وہ نیچا ہے، غلط ہے، اور جو میرے مذہب کا بانی ہے، جو میرے مذہب کا امام ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ برحق ہے۔ بس یہی کینچاتانی ہے مذہبیوں کے بیچ میں، جنہوں نے اللہ والوں کو آپس میں دست و گریبان بنایا ہے، ان میں پھوٹ ڈالا ہے اور ان میں انتشار ہے، اور وہ فرقے فرقے بنے ہوئے۔ خدا کے بندو، اصل چیز دین ہے، اور دین اللہ کے نزدیک وہی ہے جس کو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کو عطا فرمایا۔ تمام انبیاء کرام، تمام رسولوں نے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو بتانے کے لیے، اللہ کے دین کو ظاہر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جتنے رسول آئے، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، سورہ شورا کی آیت 13 میں اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو، مذہبی لڑائیوں کو چھوڑ دو۔ جو تم نے خود ساختہ مذہب اللہ کی طرف منسوب کیا، اللہ کے نبیوں رسولوں کی طرف منسوب کیا، فرق ڈالا تم نے، لوگوں کو لڑایا تم نے، دور کے اللہ سے تم نے اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین سے اس کو مت کر لو، اس میں نقصان ہے۔ جتنے بھی رسول تھے اللہ کے، جتنے بھی رسول اللہ کے، ان میں فرق نہیں کرو۔ اللہ نے جس رسول کو جو کام دیا، جو مرتبہ دیا، وہ مرتبہ اسی پر جچتا تھا۔ تم کون ہوتے ہو اللہ کے رسولوں میں فرق کرنے والا؟ تم کون ہوتے ہو درجے بانٹنے والا؟ تم کون ہوتے ہو اللہ کے دین میں فرق کرنے والا؟ دین اللہ کا ہے، جتنے رسول سب اللہ کے پیغمبر ہے، یہ عہدہ، یہ منصب اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، یہ درجے اللہ نے ان کو دی ہے۔ کسی کے ساتھ اللہ نے کلام کیا، کسی کو روح القدس کے ذریعے اللہ نے طاقت دی، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا آخری رسول اور نبی مبعوث کیا، جناب ابراہیم علیہ السلام کو امام الناس بنایا، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے درجہ دیا۔ سارے رسول اللہ کے نزدیک صاحب درجات۔ تو آج یہی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، رسولوں کے بارے میں صحیح روش، دین کے بارے میں صحیح رویہ، تاکہ بگاڑ نہیں آ جائے، لوگوں میں تعصبات نہیں آ جائے۔ یہ کوئی بات ہے کہ ایک رسول کو میں مانتا ہوں اور دوسرے کو نہیں مانتا؟ ایک رسول کو نیچے گراؤ اور دوسرے رسول کو، یہ روش ہے؟ ہمیں اللہ کے رسول نے یہی سبق دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ سب رسول اللہ کے، ان میں فرق نہیں کرو۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے رسول آئے، یہ سب اللہ کے رسول ہیں۔
یہ اللہ کے نبی ہیں، ان میں فرق نہیں کرو. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ سب رسول ہے کہ اللہ پاک نے ان میں سے ہر ایک کو درجات عطا فرمائے. کسی کو ایک کام اللہ نے دی، ایک علاقے کے لیے اس کو منتخب کیا، کسی کو دوسرے علاقے کے لیے منتخب کیا، کسی کو ایک ذمہ داری دی، کسی کو دوسری ذمہ داری دی. اثر اور نفوذ کے حوالے سے اللہ نے ان کو درجے دیے، اور مقام رسالت بھی یہ سارے برابر ہیں. مقام رسالت میں سارے رسولوں میں ہم نے فرق نہیں کرنا ہے. جس طرح حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے رسول، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول. جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول، اسی طرح جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد، حضرت سلیمان یہ اللہ کے رسول، اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے رسول. اللہ نے ان کو درجے دیے. سب پر ہم نے ایمان لانا ہے. اللہ کے سارے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ان میں فرق نہیں کرنا. لا نفرق بین احد من الرسل، یہ اللہ نے ہمیں کہا. بولو مسلمان، بولو مومن کہ ہم کسی رسول میں فرق نہیں کرتے. ہم یونس علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام میں فرق نہیں کرتے. ہم موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں فرق نہیں کرتے. ہم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب موسیٰ علیہ السلام میں فرق نہیں کرتے. امام بخاری نے ایک حدیث روایت کی ہے سورۃ الاعراف کی تفسیر باب 135 میں، اور اسی روایت کو امام مسلم نے اپنی کتاب میں روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخیرونی من بین الانبیاء، مجھے فضیلت مت دو انبیاء کے بیچ میں. کون کہہ رہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، اپنی امت کو بول رہا ہے کہ مجھے باقی انبیاء کے بیچ میں فضیلت مت دو، مجھے اعلیٰ مت اٹھاؤ، دوسروں کو مت گراؤ. ہم سب دینی بائی بائی ہیں. مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت مت دو، نہ موسیٰ کو مجھ پر دو. فضیلت وہی ہے جو اللہ نے ہر نبی اور رسول کو دیا. اپنے اپنے کام کے بارے، کسی کے ساتھ اللہ نے کلام کیا، کسی کو اللہ نے قرآن ایسی کتاب عطا فرمایا، اور اپنا آخری نبی رسول ان کو بنا کر بھیج. کسی کو اللہ نے اپنا جلال دکھایا، کسی کو اللہ پاک نے روح القدس کے ذریعے مدد دی. تو سارے رسول شاندار ہیں، سارے رسول شاندار ہیں. ہم سب رسولوں کو مانتے ہیں، سب پر درود بیچتے ہیں، کوئی فرق نہیں کرتے. جو دین حضرت نوح علیہ السلام نے لایا وہی دین جناب موسیٰ علیہ السلام نے لایا، وہی دین کے پیغامبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. اسی دین کو اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا. تو ہم نے فرق تو نہیں کرنا، لیکن ہم صحیح روش سے اٹ گئے. پھر کیا ہوا؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ سب رسول ہے کہ فضیلت دی. اللہ فرماتے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر، منہم من کلم اللہ، ان میں سے وہ بھی ہے جن سے اللہ نے کلام کیا، وہ بھی ہے جن سے اللہ نے کلام کیا، جس طرح جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا. ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے وہ بھی ہے جن کے اللہ پاک نے درجے بلند کی. وہ اول العزم پیغمبر ٹھہرے، جناب نوح علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام، اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور ہمیں نے عیسیٰ ابن مریم ان کو روشن دلیلیں دی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے روح القدس کے ذریعے اس کی تائید کی. تو کیا فرق تم کرو گے؟ کیا مسلمانوں ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اس کو نیچے گرائیں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک. یا ہم اس کے شان کو اٹھائیں گے؟
کیا یہودیوں تم نے عیسیٰ علیہ السلام کے شان کو گرانا ہے یا اس کو اٹھانا ہے؟ اے عیسائیوں تم نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شان کو تم نے گرانا ہے، اس کو اٹھانا ہے؟ کیا ایک مذہبی آدمی، ایک خدا پرست آدمی جو الہامی مذہب کو مانتا ہے، جس کا وحی پر ایمان ہے، اللہ کی ذات پر اس کا ایمان ہے، اس کا رویہ ایسا ہوگا کہ وہ اللہ کے ایک پیغمبر کو مانے گا دوسرے کا انکار کرے گا، ایک کتاب کو مانے گا دوسرے کا انکار کرے گا؟ یا اس کا یہ رویہ ہوگا کہ وہ دین میں فرق کرے گا، وہ کتابوں میں فرق کرے گا؟ یہ تو اس کا رویہ نہیں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، مگر افسوس ان مذہبیوں پر، انہوں نے دین کو چھوڑا، اللہ کے جو عظیم رسول تھے ان کی پیروی سے یہ الگ ہوئے، یہ شخص پرستی کے شکار ہو گئے، خدا پرستی کو چھوڑ کر یہ شخصیت پرست بن گئے ہیں، یہ بندہ پرست بن گئے ہیں۔ انہوں نے نعوذ باللہ اپنے رسولوں کو خدا کا درجہ دیا اور باقی رسولوں کو نعوذ باللہ انہوں نے گرایا۔ اگر یہ خدا پرست ہوتے، اگر یہ دین دوست ہوتے تو یہ کبھی مذہب کے نام پر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لڑتے، ایک دوسرے کا خون نہیں بہاتے۔ ایک طرف سے بھی اللہ کا نام، دوسرے طرف سے بھی اللہ کا نام، اور ایک دوسرے پر تلوار چلاتے ہیں، ایک دوسرے کا خون بہاتے یہ لوگ۔ کسی کے ہاتھ میں ہلال ہے تو کسی کے ہاتھ میں سلیب ہے، اور دونوں لڑ رہے۔ کون سی لڑائی؟ کس چیز کی لڑائی؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی و رسول نہیں؟ کیا انجیل ایک مبارک کتاب اللہ کی طرف سے نہیں؟ کیا قرآن اللہ کا آخری کتاب نہیں؟ کیا جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور نبی نہیں؟ لیکن ہماری لڑائی ہے، خدا کے بندے جو رسول جن رسولوں کے نام قرآن نے بتائے ان کو تو بتائے، جن کے نام نہیں بتائے ان پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں، جتنی بھی مذاہب اپنے آپ کو الہامی، اس کے دعوے دار جو اہل مذاہب ہے، جو اپنے مذاہب کو الہامی کہتے ہیں، ان کے بانیان کے خلاف ہم نے بات نہیں کرنا۔ ہو سکتا ہے اللہ کے رسول ہو، وہ اللہ کے نبی ہو، اس طرح مذہبی منافرت ختم ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مذہبوں کے بیچ میں نفرتیں ختم ہو جائے، اور یہ اس وقت ممکن ہے کہ ہم مذہبوں کو چھوڑ کر دین پرست بن جائے، ہم دیندار بن جائے، مذہب کے جھنڈے کی بجائے دین کا جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہو، اور تمام رسول، اللہ کے سارے نبی، ان سب پر یکساں ہمارا ایمان ہو، پھر یہ لڑائی جھگڑے ختم ہوتے۔ اتنی عزت جو میں قرآن کا کرتا ہوں اسی طرح کی عزت میں تورات اور انجیل کا بھی کروں گا۔ رہے وہ مولویوں کی باتیں، من گڑت باتیں جو انہوں نے ہر جگہ ٹھولسی ہے، ان سے میں اختلاف بھی کرتا ہوں، ان کا میں انکار بھی کرتا ہوں، لیکن جو اصل انجیل ہے، جو اصل تورات ہے، جو اصل زبور ہے، ان پر میرا ایمان ہے، وہ اللہ کی طرف سے نور ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت کے ذریعے ہے، ان کے لیے ہم احترام رکھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں۔ اور قرآن تو بلا شک و شبہ اللہ کی کتاب ہے، اور باقی کتابیں بھی شک و شبہات سے، لیکن پھر وہی بات کہ اگر ان کتابوں میں ان کے درویشوں نے، ان کے علماء نے اپنی طرف سے من گڑت باتیں درج کی ہے، تو کیا پھر ہم انجیل کا احترام نہیں کریں گے جو اصل انجیل ہے؟ کیا اصل تورات کا پھر ہم احترام نہیں کریں گے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہی محبت لگاؤ ہمارا نہیں ہوئے گا جو اپنے پیغمبر کے ساتھ؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہی جذبہ میرا نہیں ہوگا، وہی احترام نہیں ہوگا؟
جو اپنے نبی کے ساتھ. اس طرح پھر مذاہب میں نفرتیں ختم ہوتی, محبتیں آتی, پھر آہستہ 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 ہم سب دین کی طرف آئیں گے. اور دین کی جو آخری کتاب ہے, دین کی جو آخری کتاب ہے, جو لیٹسٹ کتاب ہے, جس کو ہم آخری ورژن اس کا کہتے ہیں, وہ ہے القرآن. پھر سب ہم قرآن کی طرف آئیں گے. مذہبی نفرتیں پھر ختم ہوئیں گی, مذہبی لڑائیاں ختم ہوئیں گی. جتنے مذہب والے ہیں وہ سب قرآن کے سائے تلے وہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ٹھہریں گے اور صراط مستقیم پر چلنے والے بن جائیں گے اور وہ جنت کے حقدار ٹھہریں گے. اور اگر ہم لڑائیاں کریں گے, نفرتیں کریں گے, تعصب کریں گے, شخص پرستی کریں گے, میں اپنے نبی کے لیے جو ہے نا جھوٹی جھوٹی روایات وہ اپنے لیے بنائے گا نا, تو پھر نفرتیں پیدا ہوئیں گے. اور تاریخ میں بہت ہے, یہودی نے بہت کوشش کی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو گرائے اور موسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دے. اور عیسائیوں نے پھر یہ کوشش کیا کہ نہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو ہم خدا کا درجہ دے دیں, اور موسیٰ علیہ السلام کو گرائے. انہوں نے پھر مل کر جناب موسی علیہ السلام کو گرانے کی کوشش کی. یہ غلط ہے. ایک دیندار آدمی کا یہ شان نہیں ہے. جو خدا پرست آدمی, جو اپنے آپ کو اللہ والا کہتا, وہ اللہ کے سارے رسولوں میں فرق نہیں کرے گا. لڑائی لیکن کیا ہے پھر, ولیکن اختلفوا, لیکن اس کے باوجود کہ انجیل ہمیں درس دیتا ہے رسولوں میں فرق نہیں کرو, تورات ہمیں درس دیتا ہے رسولوں میں فرق نہیں کرو, زبور ہمیں درس دیتا ہے رسولوں میں فرق نہیں کرو, قرآن ہمیں بار بار کہتا ہے رسولوں میں فرق نہیں کرو, نبیوں میں فرق نہیں کرو, دین میں فرق نہیں کر لو. ایک چشمے سے بہتے یہ نالے ہیں, ندیاں ہیں, ان میں فرق نہیں کرو. ایک جڑ سے نکلی یہ شاخیں ہیں, ایک درخت ان کو سمجھو. لیکن نہیں, واضح نشانیوں کے باوجود اپنے تعصبات سے ہم نہیں نکلتے, اور اس اختیار اور ارادے کو جو اللہ نے ہمیں دیے اس کو ہم غلط استعمال کرتے ہیں. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ, لیکن اچھے بھی لوگ آج بھی جو ساری کتابوں کا احترام کرتے, سارے نبیوں کا احترام کرتے, سب نبیوں کو مانتے, سب مسلمان اللہ کے فضل و کرم سے. جدھر مسلمان ہوگا وہ ساری کتابوں کو مانے گا, جدھر مسلمان ہوگا وہ سارے رسولوں کو مانے گا, سارے نبیوں پر اس کا ایمان ہوگا, سارے رسولوں پر وہ درود بھیجے گا, سارے رسولوں کا نام احترام سے لے گا, ہر کتاب کا نام احترام سے لے گا. توریت شریف, انجیل شریف, زبور شریف, قرآن شریف, ویسا بولے گا. وہ ہمیشہ بولے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام. لیکن بعض لوگ جو اللہ کے نبیوں سے عداوت کرتے, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا, بس یہ کہ اللہ پاک نے انسانوں کو ارادہ دیا, اختیار دی, آزادی دی. اگر اللہ کے قانون میں, مشیت میں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ میں نے لوگوں کی آزادی کو نہیں چھیننا, ان کے اختیار و ارادے کو میں نے نہیں چھینا, تو ایسی زبانوں پر اللہ تعالی لگاتا جو اس کے رسولوں کے خلاف, ایسی زبانوں کو اللہ کاٹ دیتا جو اللہ کی کتابوں کے خلاف بولتے, ایسے دلوں کو اللہ بے نور کر دیتا جو اللہ کے دین میں فرق کرتے. پر یہ کہ اللہ پاک نے اختیار دیا ہے, ارادہ دیا ہے, آزادی دی ہے کہ انسان اپنی مرضی سے حق کو سمجھے, حق کو پہچانے, حق میں فرق نہیں کرے, حق کی اتباع کرے. ولیکن اللہ یفعل ما یرید, بس یہ ہے نا کہ اللہ پاک جو چاہا ہے وہی کرتا, جو اللہ کے ارادے میں ہے. بس اللہ کے ارادے میں یہ ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو آزادی دی. اللہ کے ارادے میں یہ ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی آزادی کو چھیننا نہیں ہے, ان پر جبر نہیں کرنا. اگر اللہ کا ارادہ یہ نہیں ہوتا,
اپنے رسولوں کے دشمنوں کو اللہ نہیں چھوڑتا اس زمین پر. یہ اللہ کے سفیر ہے, یہ اللہ کے نمائندے ہیں, یہ اللہ کا انتخاب ہے. ہر رسول عالی شان ہے, ہر نبی عالی شان ہے. اگر اس کے شان کو ایک انسان مٹا رہا ہے, اس کے خلاف ہے, تو بس یہ اللہ نے اس کو مہلت دی. جو ہی مہلت ختم ہو جائے گی وہ اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا. پھر اسے پوچھا جائے گا تو کون ہوتے میرے رسولوں میں فرق کرنے والا, ایک کتاب کو ماننے والا دوسرے کا انکار کرنے والا, اور میرے بندوں کو لڑانے والا, دین میں فرقے پیدا کرنے والا, اپنی من گڑت باتوں کو دین بتانے والا, تم کون ہوتے تھے؟ یا ایھا الذین آمنو, بس اے ایمان والو ان جھگڑوں میں مت پڑو, یہ جو مذہبی جھگڑے میں مت پڑو. تم تو اللہ کی جماعت ہو, اے ایمان والو, تم ان جھگڑوں میں مت آؤ. تم انفقوا مما رزقناکم من قبل, عملی لسان بن جا, اللہ کی خاطر اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھ دو. جو اللہ نے تمہیں دیے, علم دیا ہے تو علم کو پھیلاؤ, دولت دیے تو دولت کو پھیلاؤ. جو صلاحیتیں اللہ نے تمہیں دی ایمان والوں, ان سے اللہ کے بندوں کو محروم مت کرو. جو کچھ اللہ نے دیا ہے اللہ کے بندوں سے کو ان سے معروم نہیں کرو, تاکہ تمہارا خیر وہ زمین میں پھیلے. اور وہ جو شریر لوگ جو میرے دین کے دشمن ہیں, میرے نبیوں کے دشمن, ان کی وہ شیطنیت, ان کی وہ چالیں ناکام ہو جائے. یہ تمہاری سخاوت ان کو ناکام کر دے گا. وہ انتہائی بخیل لوگ, وہ انسانیت کے دشمن ہیں. اے ایمان والو تم خیر کے انسان بن جاؤ. وہ اس طرح کہ اپنے ہاتھ کو انسانیت کے لیے کھلا رکھو, تاکہ انسانیت کا توجہ اللہ کی طرف ہو جائے, وہ اللہ والے بن جائے, ان کی دنیا اور آخرت ٹھیک ہو جائے. من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ, ورنہ پھر اگر خالی ہاتھ خدا کے حضور گئے اور تم نے اللہ کے بندوں کے لیے کچھ نہیں کیا, ان کو اس خیر سے محروم کیا تھا جو خیر اللہ نے تم کو دی تھی, پھر یہ جو کچھ زمین میں تیرا ساتھ ہے یہ تمہارے کام نہیں آئے گا. یہ دولتوں کا ڈیر, یہ دولتوں کے خزانے, پھر یہ تیرے کام نہیں آئیں گے, اس لیے کہ تو نے ان خزانوں پر سانپ کی طرح خود قبضہ کیا تھا. تو انتہائی دولت مند ہے, پر زمین پر لوگ بھوکے مر رہے تھے. تو علم والے تھے, پر زمین میں لوگ جہالت کی موت مر رہے تھے. اور تو نے خیر کا ہاتھ اللہ کے بندوں سے روکا تھا, پر تمہاری یہ دنیا پھر تم کو کام نہیں آئے گا. اور ادھر جو بدماش دوست تم نے بنائے تھے, جو بخیل دوست تم نے بنائے تھے, جو شریر دوست تم نے بنائے تھے, تیرا خیال تھا کہ یہ جو ہمارے ہم نشین ہے, یہ جو ہمارے ہم پیالہ ہے, جن کے ساتھ ہم مستی اور عیاشیاں کر رہے اور خلق خدا بھوکوں مر رہے, یہ عیاش دوست ہمارے پھر کام نہیں آئیں گے. اور تیرا خیال ہے کہ کچھ بزرگوں کو خوش کرنے سے, کچھ بزرگوں کو خوش کرنے سے, کچھ درویشوں کو خوش کرنے سے, کچھ مولویوں کو خوش کرنے سے تو جنت کماؤ گی؟ نہیں ہوگا. کوئی سفارش تمہاری نہیں ہوگی, اس لیے کہ تو نے اللہ کے بندوں پر اپنے ہاتھوں کو باندھ رکھا تھا. کوئی اچھا انسان تمہاری سفارش نہیں کرے گا, نہ اس کی سفارش چلے گی. یہ تمہارا بھول ہے کہ فلان میری سفارش کرے گا, فلان میری سفارش کرے گا, عیسیٰ علیہ السلام مجھے جنت میں لے جائے گا, موسیٰ علیہ السلام مجھے لے جائے گا, ابراہیم علیہ السلام جنت کے وہ دوزخ کے دروازے پر کھڑا ہوگا, کسی مختون یہودی کو وہ دوزخ میں نہیں چھوڑے گا. یہ بھول ہے تمہارا. اگر جنت پاتے ہو خدا سے, پھر دنیا میں اچائی کر لو, نفرتیں مت پھیلاؤ نا, دنیا میں محبتیں پھیلاؤ, اللہ کے بندوں کو مت لڑاؤ, اپنے مذہب کو چھوڑ دو, اللہ کے دین کی طرف آؤ, اپنے رویوں میں تعصبات کو ختم کر دو, تاکہ اللہ کے بندے ایک چھتری تلے
اتحاد اور اتفاق کے ساتھ باہمی اخوت اور ہمدردیوں کے ساتھ جیے. یہ تم کرو تو جنت کے دروازے پھر تم پر کھلے. اور اگر تو جنگ و جدال میں لگے ہو، فسق و فساد میں لگے ہو، تو پھر جنت تمہیں نہیں ملے گا. تیرا خیال ہے کہ تمہاری سفارش ہوگی؟ یہ بھول ہے تمہارا. یہ جو مولویوں نے، جو پیروں نے، فقیروں نے، پادریوں نے، پنڈتوں نے، پروہتوں نے، ربیوں نے، یہ جو مذہب کے بڑے بڑے ٹھیکیداروں نے، یہ تمہیں دھوکے میں انہوں نے ڈالا ہے. اچائی کرو، اچائی کرو، تیری اچائیاں تیرے کام آئیں گی اور برائیوں پر پکڑ ہوگا. وما علینا الا البلاغ.